نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابتدائی ظہور کے دوران امام مہدی کے اصحاب کی تعداد اتنی کم ہوگی کہ لوگوں کو ان پر رحم آئے گا، ان کے بارے میں لوگ ڈریں گے اور یہ گمان کریں گے ان قریب یہ لوگ قید و بند کا نشانہ بن کر قتل ہوں گے۔ مگر بیعت کرنے والے نوجوانوں کا ایمان ایسا قوی ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے بارے میں فرمان ہے، انہم فیتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ اپنے رب پر ایمان لیے تو ہم ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا۔ عدل و انصاف کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے ان کی نظر میں سارے مراحل آسان اور ہر مشکل نہایت آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہوں گے۔ قلوب العارفین لہا عیون تری ما لا یراہ الناظرون، معرفت الہی سے بہرور افراد کے دلوں کی بھی آنکھیں ہوتے ہیں جن سے وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو عام نظروں سے نہیں دیکھے جاتے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اس دن آسمانی آواز کے حقیقی مددگاروں کی تعداد صرف 313 افراد باقی رہ جائیں گے جو امام مہدی کی مدد کریں گے۔ پھر وہ اپنے صاحب کے پاس جائیں گے، انہیں کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے پائیں گے اور اس کے کندھوں کا گوشت اس سخت کام سے خوف کی وجہ سے پڑک رہا ہوگا جس کی طرف لوگ انہیں دعوت دے کر زبردستی پر مجبور کر رہے ہیں، بیعت پر زبردستی مجبور کر رہے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام مہدی 313 افراد کے ساتھ زیتوا پہاڑ کی چوٹی سے اتر آئیں گے اور حجر اسود کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اس روایت کا یہ مطلب نہیں کہ بیعت کے لیے آتے وقت امام مہدی بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، بلکہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نصرت مہدی کے تحریک کی ابتدا مسجد حرام میں اپنے انصار کے ساتھ ایک مجلس سے ہوگی۔ بیعت کے بعد پورے عالم انسانیت مسلمانوں اور بالخصوص اہل مکہ کو خطبہ دیں گے۔ اس خطبے سے آپ خلافت کے اہم امور کا آغاز کریں گے جن کے چند فقرے بعض روایت میں منقول ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، پھر امام مہدی عشاء کے وقت ظاہر ہوں گے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، کئی علامات، نور اور بیان ہوگا۔ جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو آواز بلند کہیں گے، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ڈراتا ہو اور تم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح دلائل بیان کیے ہیں اور اس کے لیے انبیاء کرام ہم کو بھیجا ہے اور کتاب نازل کی ہے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہمیشگی کرو۔ قرآن مجید کے جن امور کو زندگیوں میں لانے اور عمل کرنے کا، ان احکام کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو زندہ کرو، اور جن باتوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے انہیں مٹا دو۔ ہدایت کے نفاذ کے لیے مددگار بنو اور تقویٰ کے حصول میں مضبوط اور قوی معاملہ برتو، کیونکہ دنیا کے فنا قریب ہے۔